بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ذی الحج جاری ہے، اور اس ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک روزے کی حالت میں خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ صحابیت وہ مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی عبادت و ریاضت اور مجاہدے کرتا رہے، نماز روزہ اور دیگر اعمال بر وقت بجا لاتا رہے، پھر بھی اس بلند و بالا مرتبے کو وہ چھو نہیں سکتا، پہنچنا تو دور کی بات، وہ چھو نہیں سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں، حالت بیداری میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ ایسے پاکیزہ نفوس کے اوصاف و کمالات قرآن اور حدیث میں بجا بجا جگہ جگہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مبارک جماعت سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار۔ مصطفیٰ کریم کے ماننے والے دو گروہ، یا وہ مہاجرین تھے یا وہ انصار سے ابتدائی دنوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، میرے مصطفیٰ نے جب میری دعوت، میرے دین کی دعوت دی تو سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے مہاجرین اور انصار میں جو ایمان لانے والے ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان لوگوں کی عمدگی اور ان لوگوں کی اچھی مثال کی پیروی کرتے ہوئے ایمان لایا۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی اس عمدگی سے، رضی اللہ، کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا اللہ رب العزت فضل فرما رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ تو دنیا میں بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا،
دنیا کا دستور ہے نا، ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، میں جس گھر میں رہتا ہوں، پتہ نہیں آج سے 100 سال پہلے کون رہتا ہوگا. وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک عرصہ، ایک وقت، ایک مدت کے لیے انسان رہتا ہے، پھر کوچ کر جاتا ہے. لیکن قرآن کا دستور اور اسلام کا دستور یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انعام میں جو مقام اور جو مرتبہ تمہیں عطا کر رہا ہوں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشگی کے لیے عطا کر دیا. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری. یقیناً صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے. اور جب مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم طلباء نے دین اسلام کی پیغام کو اور اس کی اشاعت کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ان مبارک جان نثاروں پر اپنا خصوصی احسان اور توجہ فرمائی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یہ صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، کسی ایک کی اقتداء کرنے لگ جاؤ، کسی ایک کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت فرما دے گا. الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مثال ہے، جو بھی ان کی پیروی کرے گا اللہ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرتا چلا جائے گا. آج کے اس مختصر سے درس میں ان نفوس قدسیہ میں سے صحابی رسول، خلیفہ ثالث، جامع القرآن، پیکر شرم و حیا، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے چند گوشے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور اخلاق میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مشابہت تھی. اور آپ کو یہ انفرادی خصوصیت حامل ہے، یہ آپ کا انفرادی خاصہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے آپ چوتھے آدمی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں دیا. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، کہ آپ کے عقد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں. اور والد کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح والدہ کی طرف سے 5ویں پشت سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نسب ہیں. یعنی دونوں پشتوں میں، دونوں اطراف سے 5ویں پشت میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے. اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں کیوں قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین؟ اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کرنا گویا ایسے تھا جیسے اپنی جان کو گنوانا ہے. اور صحابہ کرام میں ایسی بہت سی عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنی دولت، اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر اسلام قبول کیا. اور عرب معاشرے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر و رسوخ اس قدر تھا، آپ اس قدر شائستہ تھے کہ عورتیں جب اپنے بچوں کو لوری سنایا کرتی تو وہ کہتی ہے میرے لال تو مجھے ایسے پسند ہے جیسے قریش کو عثمان پسند ہے. احبک والرحمن حب قریش لعثمان، کہ اے جب جیسے نہیں مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں رحمان کی قسم مجھے تم سے ایسے محبت ہے جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا، 2 روایات ہیں. ایک میں ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور فرمایا اور کہنے لگا اترغب عن ملت ابی آبائک الی دین محدث، اور کیا تو اپنے آباء و اجداد کا دین تو نے چھوڑ دیا ہے؟ واللہ لا احلک ابدا حتی تدع ما انت علیہ من ھذا الدین،
میں اس وقت تک تمہیں نہیں کھولوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہ چھوڑ دے اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس نہ آ جائے. تو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے چچا نے ایک جانور کا چمڑا لیا، ذبح کیا، چمڑا اتارا، اس چمڑے میں باندھ کے دھوپ میں بٹھا دیا. چمڑے کو ویسے ہی اس کی بھوک اتنی سخت ہوتی ہے، اس چمڑے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر کہا کیا تو اس دین کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے. پھر ڈٹ جاؤ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور عثمان کہتے ہیں واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ، اللہ کی قسم اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. جس کا کلمہ مصطفیٰ کریم نے پڑھا دیا ہے اب کوئی چیز اور اچھی نہیں لگتی. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جیسے میں نے آپ کو کہا ذو النورین ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ آپ کے سوا کسی اور کو حاضر. امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اور یہ خصوصیت اور یہ فضیلت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. اور ہر شخص اپنی اولاد کے بارے میں، اس کی نکاح کے بارے میں بڑا محتاط اور اچھا انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح وحی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق حضرت عثمان سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان اللہ عز وجل اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دوں. اور حضرت عثمان سے جب نکاح ہوتا ہے تو آپ بھی محبت کی اس اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں کہ عرب میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے لم یر احد زوجین مثل عثمان و رقیہ، کہا جاتا تھا کہ عثمان اور رقیہ کی جو جوڑی ہے اس سے قبل ہم نے ایسا جوڑا نہیں دیکھا. اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ان شخصیات میں شامل ہیں کہ دنیا میں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. بیر روما، یقیناً جب حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں آپ نے زیارت کی ہوگی، بیر روما خرید کر اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے قطع اراضی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جنت کی بشارت لی. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو پانی کی بڑی قلت تھی. ایک ہی کنواں تھا جس سے مسلمان پانی پیا کرتے تھے اور وہ کسی یہودی کی ملکیت تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رؤمۃ فیجعل فیها دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منها فی الجنہ، جو کوئی بندہ اس بئر روما کو خریدے گا اللہ جنت میں اس سے بہتر اسے اجر عطا کرے گا. اور جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کنویں کو خرید لیتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ کنواں کسی غیر مسلم کا تھا اور حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خریدا. اور اس کنویں کی تقسیم کیسے ہوئی؟ ایک دن کنواں میرا، ایک دن کنواں تیرا. تو جب حضرت عثمان نے خریدا تو سب کو کہا سب اس دن پانی بھرو، اور جو حضرت عثمان کا دن تھا سب پانی بھر لیتے. جس دن اس یہودی کا دن تھا کوئی بھی پانی بھرنے کے لیے نہ آتا، اپنے اور غیر سب پانی بھر لیتے. اس طرح وہ سارے کا سارا کنواں حضرت عثمان کی ملکیت ہو گیا. اس طرح ایک اور مقام پہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. مفہوم حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک باغ میں ہم داخل ہوئے. ابو موسیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ تم دروازے پر رہو اور کوئی بغیر اجازت کے اندر نہ آئے. کچھ دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے.
فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو آ جائے اور جنت کی بشارت عطا کر دو اسے۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور پھر جب حضرت عثمان آئے، ابو موسیٰ کہتے ہیں تیسرا شخص جو اس باغ میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عثمان۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا عثمان یستأذن، یا رسول اللہ یہ عثمان ہے اور آپ سے اس باغ میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اس باغ کا دروازہ کھول دے اور اسے جنت کی بشارت عطا کر۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی، اور جذبہ اثار کی اعلیٰ مثالیں غزوہ اسرت جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں اس حدیث کو۔ غزوہ تبوک یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے سخت تنگی، ناداری اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہوا۔ سخت گرمی کا موسم تھا جب یہ غزوہ تبوک ہوا۔ اسی پریشانی اور تنگی کے موقع پر حضرت عثمان نے کمال جذبہ اثار کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت خباب عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کیا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے؟ وہ غزوہ تبوک کے متعلق صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے کہ یہ غزوہ بڑا مشکل ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ما ساز و سامان، میں اس غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے ما ساز و سامان قبول فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی، پھر حضرت عثمان کھڑے علی 300 بعیر باسلافها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے آپ کے لیے اس غزوہ میں میری طرف سے قبول فرمائے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر وهو یقول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دیکھا منبر سے تشریف لائے اور پھر فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان اب جو بھی تو کرے اللہ نے جنت تجھ پہ واجب کر دی۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے آگے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے ان نیک لوگوں کی پیروی کی بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بہترین باغات والی جنت انعام کے طور پہ اللہ نے انہیں عطا کر دی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ہیں